اچھا، اب یہ جو افواہ تھی یہ بعد میں جھوٹ ثابت ہوئی، پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا اور قریش کی طرف سے جو تھے وہ سہیل بن عمر تشریف لائے، بات چیت ہوتی رہی اور بالآخر معاہدہ ہو گیا۔ اب معاہدہ جب دیکھ رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ 10 سال تک آپس میں امن و امان سے رہیں گے اور جنگ نہیں کریں گے، اس پہ تو متفق ہو گئے۔ معاہدے کی جو بعض شقیں تھی نا وہ بظاہر مسلمانوں کی کمزوری ثابت ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح مبین قرار دیا، اور اس صلح کا فتح مبین ہونا اس وقت بعض مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن بعد میں حالات نے ثابت کر دیا کہ واقعی یہ فتح مبین ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے اپنے ایک اور آفیشیل چینل پر آپ کو ایک پوسٹ شیئر کی ہے کہ اس وقت جو دنیا کی سپر پاور ہے وہ اس وقت امریکہ کہلاتی ہے، اور آج امریکہ کا حال یہ ہے کہ اس نے جب ایران سے جنگ کی ہے تو دنیا کے تقریباً سارے ممالک نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ جو اس کے دوست ہوتے تھے انہوں نے بھی اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، یعنی دنیا کی جو اس وقت سپر پاور اپنے آپ میں سمجھ رہا تھا نا امریکہ اپنے آپ کو، تو ان سارے دوستوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی چالیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم چالیں چلتے ہو، لیکن اللہ کی جو چال ہوتی ہے، اللہ کی جو تدبیر ہوتی ہے وہ سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو کل جو اپنے آپ کو آج تک سپر پاور سمجھ رہا تھا، تکبر میں تھا، آج وہ اکیلا ٹھہرا۔ تو بظاہر لگتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ مغلوب ہو رہے ہیں اور کفار ان پہ غالب ہو رہے ہیں، لیکن جب ایمان پکے ہوں اور معلوم ہو کہ اللہ رب العزت کے پاس ساری طاقتوں کے خزانے ہیں، تو پھر فتح حاصل ہوتی ہے اور ضرور ہوتی ہے۔ اور یہی اس وقت کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا اور یہی آج کے مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ جن کے ایمان پکے ہیں اللہ انہیں فتح و کامیابی ضرور عطا فرماتے ہیں، اور جن کے ایمان پکے رہیں گے آنے والے دنوں میں بھی، فیوچر میں بھی، تو ان کے ایمان مضبوط ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں فتح و کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو ہم دعا کریں گے کہ آنے والا دور جو کہ ابھی ہم اتنے بدترین دور سے گزر رہے ہیں، جسے فتنوں کا دور کہا جائے، ہر روز کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی فتنہ، کوئی نہ کوئی دھوکہ، بڑا دھوکہ پوری دنیا میں نظر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایمان پہ مضبوطی عطا فرمائیے گا تاکہ فتح اور کامیابی ہمیں مل جائے آپ کے فضل اور کرم سے۔ تو اس وقت مسلمانوں کو بڑی فتح حاصل، ابتدا اسلام تھا تو چونکہ اب تک مسلمان بڑی فتح حاصل نہیں ہوئی تھی، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا گیا کہ حدیبیہ میں مسلمانوں کی کم و بیش تعداد جو تھی وہ 1400 تھی، لیکن صرف 2 سال بعد جب فتح مکہ ہوا ہے 8 ہجری میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت لشکر مجاہدین کی تعداد 10,000 تھی۔ یہ انقلاب معاہدہ امن کی وجہ سے برپا ہوا تھا، یہ جو معاہدہ ہوا تھا نا امن کا، اس کی وجہ سے برپا ہوا۔ جب مصالحت کے بعد مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ میل جول بڑھائے، معاملات شروع کیے، تو مسلمانوں کے کردار کی پختگی، زبان کی سچائی، امن و عفت و عصمت اور سارے معاملات کی صفات جو تھی مشرکوں کو سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ آخر وہ کون سی مخفی قوت ہے جس نے کل کے شرابیوں کو، رہزنوں کو اتنا زاہد اور پارسا سوچنے پر مجبور کر دیا اور بنا دیا۔ ظاہر ہے یہ صرف ایمان کی قوت ہے نا۔ تو حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد ان کی گردنیں خود بخود ایمان کے سامنے جھک گئیں، اور سورہ فتح اسی صلح حدیبیہ کے پس منظر میں نازل ہوئی، اور اس لیے اس میں واقعات کی طرف اشارے ملتے ہیں کہ جن کا ان کے ساتھ تعلق ہے اور مناسبت ہے۔ ابتدائی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم ترین فتح کی بشارت سنائی گئی، ایمان والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ اور کافروں منافقوں کے لیے وعید ہے۔ پھر یہ سورت 2 متضاد گروہوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ پہلا گروہ اہل ایمان کا ہے، مخلص اہل ایمان کا، جنہوں نے وطن سے دور اور غیر مسلح ہونے کے باوجود یہ عہد کیا کہ آپ کی قیادت میں فتح، یا غیر مسلح ہونے کے باوجود ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور بیعت جہاد ہے، جہاد کریں گے، اور یہ عہد کیا کہ آپ کی قیادت میں شہادت یا فتح اس وقت تک قتال کریں گے اور جنگ کے میدان سے راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جذبہ پسند آ گیا، فرمایا یہ لوگ جو تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ تو جہاد میں اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کی نیت کر لیں، میں بھی اور آپ بھی کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت جب بھی دین اسلام کو ہماری جان کی ضرورت پڑی، ہمارے مال کی ضرورت پڑی، ہمارے وقت کی ضرورت پڑی، ہماری کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی، ہم اپنے دین کی خاطر اس چیز کو قربان کرنے سے کبھی بھی دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اگلی آیت میں، اے پیغمبر جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہو گیا اور ان کے دلوں میں جو ایمانی جذبہ تھا اس نے اسے جان لیا، تو اس پر تسلی نازل فرمایا اور جلد فتح عنایت کی۔ پھر دوسرا گروہ منافقوں کا ہے
جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے، اور ان کا باطل گمان یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ جانے والے مسلمان مکے سے زندہ سلامت واپس نہیں آ سکیں گے، اللہ نے ان منافقین کے بارے میں اپنے نبی کو پیش کی اطلاع دے دی کہ جب آپ واپس جائیں گے تو اپنے پیچھے رہ جانے کے جھوٹے عذر پیش کریں گے۔ تو سورہ فتح وہ خواب بیان کرتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرام میں داخل ہونے کے بارے میں دیکھا تھا، اور سورت کے اختتام پر 3 امور بیان کیے گئے۔ پہلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا تاکہ آپ سارے ادیان پر غالب ہو جائیں، اور انشاءاللہ قیامت سے پہلے ایسا ہو کر رہے گا۔ جہاں تک علمی اور برہانی غلبے کا تعلق ہے، آج بھی دین اسلام کو ادیان عالم پر حاصل ہے الحمدللہ۔ دوسرے نمبر پر آپ کے صحابہ کی تعریف کی گئی، وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت اور آپس میں بڑے مہربان ہیں، اور سب رضا الہی کے طالب، اور آخر میں لوگوں کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ تو اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنا دے، اور اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ باقی صورتوں کی تفصیل بھی بیان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور اس رمضان کو ہمارے لیے سب سے بہترین رمضان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور علت قلت ذلت سے ہمیں بچائے، آمین ثم آمین۔